بدعت کا بیان۔ سوال، بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اصطلاح شرع یعنی اسلامی بولی میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ عشیت المتاع جلد اول صفحہ نمبر 125 میں اس کا حوالہ ہے۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: اول بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا، اور گمراہ فرقے مثلاً خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ کے رد کے لیے دلائل قائم کرنا۔ دوم یعنی دوسری بدعت بدعت مستحبہ ہے، جیسے مدرسوں کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہ تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر کی سن 781 میں ظاہر ہوا، اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ سوال، بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ عشیت اللم جلد اول صفحہ نمبر 125 میں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت محرمہ، جسے ہندوستان کی مروجہ تاجیہ داری، فتویٰ عزیزیہ، رسالہ تاجیہ داری اعلیٰ حضرت، اور جیسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب۔ عشیت المعت جلد اول صفحہ نمبر 125۔ دوم بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ و عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ بدعت مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو چیز حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباح کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ سے سفر کرنا۔ سوال، حدیث شریف میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس سے کون سی بدعت مراد ہے؟ جواب، اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے۔ دیکھیے مرکات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 179 اور عشیت اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125، اس میں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائے، جیسے کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو وغیرہ کی تدوین اور اس کا پڑھنا پڑھانا سب جہالت اور گمراہی ہو جائے گا۔ سوال، کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف میں سے بھی ثابت ہے؟ جواب، ہاں، بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اس کا حوالہ آپ مشکات صفحہ نمبر 115 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حضرت زری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کا رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ مشکات صفحہ نمبر 33
میں ہے۔ اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات اور دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے، اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ سوال: کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ جواب: میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں، 12واں اور 40واں وغیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور اسے بدعت حسنہ ہے، اس لیے کہ اس میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اور غربا و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہے۔ ہاں، اس موقع پر دوست و احباب اور عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ ہے۔ اس کا حوالہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 629، فتح القدیر جلد دوم صفحہ نمبر 102 میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب الاعمال، وضو کا بیان۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے، پھر مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مسلے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھو لے، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئے، انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کونیوں کی طرف سے نہ ڈالے، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر دونوں کانوں کا اور گردن کا، اور ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ سوال: دھونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوو اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر عضو یعنی حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ اول، منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دوسرے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: وضو میں سنتیں 16 ہے۔ نیت: تسمیہ پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 بار کلیاں کرنا، دائیں ہاتھ سے 1 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا کھلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح 1 بار کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہے ان کا مسح کرنا، اعضاء کو پے در پے دھونا، ہر مکروہ بات سے بچنا۔ سوال: وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہے؟ جواب: وضو میں 21 باتیں مکروہ ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، وضو کے اعضاء کے برتن میں قطرے ٹپکانا، پانی میں ریٹ یا خنخار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا خنخار ڈالنا، کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی اس قدر خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا،
اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا گیا ہو اس سے اعضائے وضو پہنچنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، کسی سنت کو چھوڑنا، یہ سب باتیں مکروہ ہے۔ سوال، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے ہوا نکل جانا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا پانی یا سفرہ کی منہ بھر کے یعنی الٹی آنا، اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے، بے ہوش ہونا، جنون آنا، غشی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔